السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اگر ہم فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اس وقت بے شمار فلاحی ادارے ہیں جو بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انسانی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ انہی میں سے ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے۔ الخدمت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ نام ایک بہت جانا پہچانا نام ہے اور ملک بھر میں نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس نے بے پناہ کام کیا ہے۔ ملک میں کوئی بھی آفت آ جائے، زلزلہ ہو، سونامی ہو، کوئی سیلاب آ جائے، آپ کو ہمیشہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو کارکنان ہیں وہ فرنٹ لائن پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ادارہ فلاحی کاموں میں اپنی مثال آپ ہے اور اس نے تقریباً ہر شعبے میں بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ اگر ہم کفالت یتامہ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں یہ ادارہ فرنٹ لائن پر ہے اور وہاں پر یتیموں کی پرورش میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم غریبوں اور مسکینوں کی ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہیں بھی یہ مکمل طور پر کیٹر کر رہا ہے، اور اگر کسی کو جاب کی ضرورت ہو یا کسی کو رکشوں کی ضرورت ہو یا کسی کو راشن کی ضرورت ہو تو ہر موقع پر یہ ادارہ ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آیا ہے۔ ان کی اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ کاوش ہے جس کا آج میں اپنے پروگرام میں ذکر کروں گی، اور وہ ہے صحت کے شعبے کے حوالے سے۔ صحت میں بھی الخدمت نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا اور صحت میں بھی الخدمت نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے الخدمت راضی ہسپتال کے نام سے۔ ناظرین، اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں الخدمت راضی ہسپتال CBR ٹاؤن اسلام آباد میں۔ یہاں پر ہم ان کے MD جناب طاہر فاروق صاحب سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ادارہ کس طرح سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور کس طرح سے نادار اور ضرورت مند مریضوں کی مدد کر رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور طاہر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ الخدمت راضی ہسپتال جو ہے اس کے قیام کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ الخدمت راضی ہاسپٹل CBR ٹاؤن میں 2017 کے اکتوبر میں یہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اکتوبر میں ہم نے یہاں پہ آپریشن شروع کیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف یہیں پر موجود ہے یا اس کے علاوہ آپ کے اور بھی برانچز ہیں؟ بنیادی طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ادارہ صحت کا ہے وہ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرتا ہے، اور الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں 60 سے زیادہ ہاسپٹلز ہیں اور اس کے علاوہ ڈسپینسریز بھی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں۔ الخدمت راضی ہاسپٹل اس سے پہلے راولپنڈی چاندنی چوک پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی پورا سیٹ اپ ہے جو کہ کام کر رہا ہے، اور یہ ہاسپٹل جہاں آپ موجود ہیں یہ 2017 سے کام کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مجھے اس نام کو کلیریفائی کریں، یہ جو آپ نے نام رکھا ہے اس کا الخدمت راضی ہاسپٹل، تو یہ راضی کا کیا مطلب ہوگا؟ راضی کو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید راضی اور ناراض والا چکر ہے۔ یہ راضی جو ہے ایکچولی یہ محمد بن زکریا رازی ایک مشہور مسلم سائنٹسٹ تھے 19th سینچری کے، اور یہ ایران کے کسی شہر میں تھے۔ تو یہ اس زمانے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طبیب، کیمسٹ، ماہر علم نجوم، یہ سب چیزیں اکٹھی ہوا کرتی ہیں، ان کو عرب کا جعلی نیوز کہا جاتا تھا، تو ہم نے ان کے نام پر اس ہاسپٹل کا نام رکھا ہے راضی ہسپتال۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی اس وقت یہ CBR ٹاؤن کا جو ہاسپٹل ہے رائٹ ناؤ جہاں موجود ہے، اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے؟ کتنے علاقے پر محیط ہے یہ اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے جہاں پر ہم نے کنسٹرکشن کیا ہے وہ 2.5 کنال ہے، تقریباً 2.5 کنال ایریا ہے، جس میں یہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، اور یہ اس وقت 90 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ پچھلے سال اس سے پہلے یہ 70 بیڈڈ تھا، پچھلے سال کی تعمیرات میں الحمدللہ ہم 90 بیڈڈ کو پہنچ گئے۔ اچھا، یہ ہسپتال تقریباً مجھے بتائیں، ہر ہسپتال میں ظاہر مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، تو کیا اس کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے تمام تر شعبے موجود ہیں؟ دیکھیے، اس میں تمام شعبے تو موجود نہیں ہیں۔ OPD بیسس پر ہمارے پاس 26 اسپیشلٹیز میں ہم لوگوں کو آؤٹ ڈور فیسلٹی دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ شعبے ہیں جن میں تمام تر ڈاکٹر جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ لیکن ان ڈور بیسس پہ جن شعبوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں
اس میں گائنی کا شعبہ ہے, پیڈس کا شعبہ ہے, یہاں پر یورالوجی کا شعبہ ہے جس میں ہم لیزر سرجری سے گردے کی پتھری کا علاج کرتے ہیں, جنرل سرجری اور لیپروسکوپک سرجریز ہیں, ENT کا شعبہ ہے, آئی کا شعبہ ہے, آرتھوپیڈک ہے. تو ان شعبوں کے اندر ہم یعنی ان ڈور سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان فیوچر کوئی چانسز ہیں کہ آپ مزید فیسلٹیز اور مزید اسپیشلائز ڈاکٹرز بھی یہاں پر ہائر کریں گے؟ دیکھیں بالکل سب کچھ ممکن ہے, لیکن جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی شعبہ یہاں پر ہو اس کی ڈیپتھ میں جائیں, یعنی اس حوالے سے مریضوں کو تمام سہولیات فراہم کریں جو اس شعبے میں ممکن ہے. تو اس پر ہمارا زیادہ فوکس ہے, لیکن یہ ہے کہ وسائل کے مطابق ہم اس کو ہاریزونٹلی بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ جو ڈاکٹرز یہاں پر لے کر آتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے لے کر آتے ہیں تو یا پھر وہ گورنمنٹ سطح کی لیول پر آتے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں یہاں پر بیسیکلی جو ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایز اے پرائیویٹ کنسلٹنٹ کر رہا ہوتا ہے, پرائیویٹ پریکٹس وہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن الحمدللہ یہ سارے ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے علاوہ کام کر رہے ہوں, اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر میں کر رہے ہوں. کچھ وقت کے لیے سب کنسلٹنٹ یہاں جو بیٹھتے ہیں وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ باہر اپنے کلینک پر کہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 2500 روپے چارج کر رہے ہوں فی کنسلٹیشن, 3000 چارج کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم پرائیویٹ کنسلٹیشن 800 روپے میں کرتے ہیں. تو تمام ڈاکٹر جو بھی یہاں بیٹھے ہیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر جو پیشنٹ آتا ہے obviously یہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, تو یہاں پر جو پیشنٹ آتا ہے ظاہر ہے ضرورت مند افراد ہی آتے ہیں, تو اگر وہ مزید اپنی فی کو کم کروانا چاہیں کہ ان کے لیے اتنا بھی افورڈیبل نہ ہو تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مستحق مریض نہیں آتے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو علاج ان کے پیسوں میں یعنی اس خرچ میں دیتے ہیں جتنا خرچ ان پر اٹھ رہا ہے. یہ ایک منافع آور ادارہ نہیں ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ادارے کے اوپر, ہاسپٹل کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہاں ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی قریب ہے, نیول اینکریج ہے, بحریہ ٹاؤن ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں اور اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل کی سروسز پر اعتماد ہے. ہمارا بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم چارجز میں لوگوں کو علاج کی بہترین سہولیات دے دیں. تو الحمدللہ یہاں جو مریض آتے ہیں وہ ایز اے پرائیویٹ پیشنٹ آتے ہیں, لیکن چارجز اتنے ہیں کہ جتنا ان کا خرچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اب اس کے بعد چونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے, ان کے لیے پھر ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ بنایا ہوا ہے اور اس میں ہم ان کا زکوٰۃ سے علاج کرتے ہیں اور مخیر افراد اس معاملے میں ہم سے تعاون کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں. اور ہم قطع نظر اس کے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, لیکن آنے والے مریض کا جو مستحق ہے اس کے بارے میں ہماری یہ پالیسی ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا علاج ضرور کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے اور یہ کام چل رہا ہے. اچھا, آپ نے ویلفیئر یہ ڈونیشنز کے حوالے سے بات کی ہے, تو ڈونیشنز آپ کو نیشنلی ملتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن تک ہمارا میسج پہنچتا ہے, تو جو کنونس ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر سے بھی ڈونیشن ہم بھیجتے ہیں. لیکن یہ کہ باہر سے جو ڈونیشن بھیجتے ہیں وہ تھرو الخدمت فاؤنڈیشن ہیڈ آفس بھیجتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا پروسیس آسان ہے آپ کو پیسے بھیجنے کا؟ بہت آسان پروسیس ہے. الخدمت فاؤنڈیشن مختلف ممالک میں رجسٹرڈ ہے اور وہاں سے وہاں کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ باقاعدہ یعنی ایک آتھرائزڈ ادارے کے طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کو فنڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے وہ بہت شفاف طریقے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اکثر ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر ویلفیئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ مریضوں کو کارڈ بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہیلتھ کارڈ آپ دکھائیں گے تو اس پر آپ کا علاج ہو جائے گا. تو کیا یہاں پہ راضی ہاسپٹل میں کوئی کارڈ سسٹم موجود ہے یا بس وہ آئیں اور اپنا علاج کروا لیں؟ کارڈ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ, کیس ٹو کیس ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمارا سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کی تفتیش بھی نہیں کی جاتی کہ زکوٰۃ چیئرمین سے لکھوا کے لائیں یا پھر علاقے سے لکھوا کے لائیں. تو کچھ سوالات ہوتے ہیں, ہمارے جو سوشل ویلفیئر کے انچارج ہیں وہ اسیس کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے فیل کیا ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں یہ سب پاکستانی عوام ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ لوگ ہم سے جھوٹ بولتے ہوں, کیونکہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ یہاں پر کسی کو غلط فیور نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ کا استعمال جو مستحق مریض ہیں انہیں پر کیا جائے گا. تو ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے لوگوں کا کے حوالے سے
کہ لوگ یہاں کے سچ بات کرتے ہیں. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ علاج زکوٰۃ سے ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو مینیج کر لیں گے, ہم خود اپنے اخراجات کریں گے, اور جو واقعی مستحق ہوتے ہیں وہ اس کے لیے علاج پر تیار ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض ایک دفعہ سوشل ویلفیئر سے انٹائٹل ہو جاتا ہے اپنے وزٹ کے لیے, سرجری کے لیے, تو جس بھی اسٹیشن پہ وہ جاتا ہے ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ خود پے کر رہا ہے یا یہ سوشل ویلفیئر سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور روٹین کی کیو میں ہوتا ہے, اس کو کوئی الگ ٹائم نہیں ہوتا, اور کسی کو ڈاکٹر کو کسی اسٹاف کو یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہمارا جو دوسرا ٹارگیٹ ہے, ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو ان کے اخراجات کے اندر ان کے جو اخراجات ان پر اٹھ رہے ہیں ان سے اتنے ہی پیسے دیں. دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جائے. تو جو لوگ نہیں پیسے دے سکتے, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جی بالکل, تو ان کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جائے. ٹیسٹوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھتے ہیں وہ 800 روپے کنسلٹنسی چارجز اپنے لیتے ہیں, لیکن جو جیسے بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو کافی ایکسپینسو ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے بتائیں کہ لیبارٹری میں آپ کے جو چارجز ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں, کیونکہ ٹیسٹ کی تو ظاہر ہے اگر آپ باہر بھی جائیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے تو ہر ٹیسٹ کے الگ الگ چارجز ہیں اور کچھ تو کافی ہائی چارج کرتے ہیں, تو آپ نے کیا اس کا پروسیس رکھا ہوا ہے؟ الحمدللہ اس کا ایک تو ہم نے پروسیس یہ رکھا, پہلا پروسیس کہ یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری موجود ہے جس کے اندر بالکل اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹس ہیں, آٹومیٹک سب. اس میں ہم میکسیمم کم ریٹس کے اوپر چارجز کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں, تمام ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اکثر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو لیس دین ہاف, بعض اوقات 1/3 پرائز پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو جن ٹیسٹوں کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے وہ پھر ہم ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے کچھ لیب سے اس طرح کے کانٹریکٹس ہیں کہ وہ ہمیں ایکسٹرا فیور کرتے ہیں اور ہم اس فیور کو پیشنٹ کی طرف منتقل کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ایشو ہو تو پیشنٹ سوشل ویلفیئر سے آ سکتا ہے, وہ ٹیسٹ بھی ہم اس کے 50% یا اس سے بھی کم یا ایون بعض اوقات فری بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سے بیسک ٹیسٹ ہیں جن کی فیسلٹیز ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل؟ بیسک ٹیسٹوں میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا, جیسے MRI ہے, CT اسکین ہے, ECG ہے, یہ سب ہو رہے ہیں آپ کے پاس؟ یہ ریڈیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے ابھی CT اسکین اور MRI نہیں ہے, وہ ہمارے پلان میں ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکس رے ہے, بلکہ جو ڈیورنگ سرجری آرتھو اور کڈنی کے کیسز کے اندر لائیو ایکس ریز چل رہے ہوتے ہیں سی آرم ایکس رے کے ذریعے, اس کا بھی ہمارے پاس. جیسے کارڈیو کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایکو ہے, ETT ہے, ECG ہے, یہ سب ہے آپ کے پاس؟ ایکو, ETT, ECG اور یہ ہمارے پاس ہے بالکل, یہ اویلیبلٹی ہے اس کی. اور مجھے بتائیں اگر ہم دوسرے ویلفیئر سے جیسے بات کریں NGOs کی, جس میں ہمارے پاس EB ایک بہت بڑا نام ہے اور چھیپا ایک بہت بڑا نام ہے جو کراچی میں کام کر رہا ہے, ان لوگوں کی ایمبولینس سروسز بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کی ایمبولینسز ہیں جو ملک بھر میں کام کر رہی ہیں, اور کوئی بھی آفت آ جائے, کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ بھی ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. تو کیا الخدمت راضی ہسپتال والوں کی کوئی ایمبولینس سروس ہے؟ الخدمت راضی ہاسپٹل کی ایمبولینس سروس ہسپتال کی ضروریات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسا مشکل ہی ہوتا ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کو گھروں سے پک کر لیں, اتنی ہمارے پاس یعنی جس طرح ایک ہاسپٹل مینیج کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مریض سیریس ہو گیا ہے جس کو ہمیں کہیں ریفر کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس انتظام ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے بڑے فیلڈز ہیں نا, جب اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو ED اور اسلام آباد میں تو ED موجود ہے, تو اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور پیشنٹ یہاں لا رہی ہوتی ہیں اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو. کیا مستقبل میں کوئی آپ لوگوں کا ایسا پلان ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اور اپنی ایمبولینس سروسز کو بڑھائیں؟ فی الوقت نہیں ہے ایسا کوئی بھی. اچھا, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ٹیسٹوں کی سہولیات ہیں, بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو موو نہیں کر سکتے, ان کا ہاسپٹل آنا مشکل ہے, تو کیا آپ کی کوئی سیمپلنگ کا کوئی ایسا نظام ہے کہ گھر جا کے سیمپلنگ کلیکٹ کر لیے جائیں اور لے آ جائیں؟ جی بالکل, اب تو بلکہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے, ہر چیز کی ہوم سروس شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ تو کھانا بھی گھر پہ منگواتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. تو ہماری ہوم سیمپلنگ سروس موجود ہے, اس کے اوپر ایک الگ جو ہمارا وہ سینٹر ہے جس میں ایک فرد ہر وقت جو ہے وہ فون پر آن لائن ہوتا ہے, اور جیسے ہی کوئی اس طرح کا ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے پاس رائڈرز موجود ہیں, وہ سیمپل لے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد رپورٹ جو ہے وہ بھی ڈیجیٹلی ان کو پہنچ جاتی ہے. ڈیجیٹل پہنچ جاتی ہے, صحیح ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر آپ کا جو یہ ہاسپٹل ہے
यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर सर्जरी की सहूलियात मुयसर हैं, सर्जरी होती है यहाँ पेशेंट्स की? जी बिल्कुल, हम इस वक्त हमारा बेसिकली हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था तो सिर्फ ये गायनी और पीड्स का हॉस्पिटल था। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जनरल सर्जरी का इजाफा किया, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत अहम है, जो आपको मालूम है बगैर कट के उसमें ऑपरेशन किए जाते हैं। और फिर आई की सर्जरी है, हम फेको सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, ENT सर्जरी है यहाँ पे, आर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास हैं, यूरोलॉजी का मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बहुत बड़ा बैकलॉग है पाकिस्तान में गुर्दों की पत्थरी के हवाले से, 2-3 साल की अपॉइंटमेंट मिल रही होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और प्राइवेट में ये इलाज जो लाखों रुपए में है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर से 1/3 में जाके इसकी सर्जरी कर रहे हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद। इसके अलावा डायलिसिस का भी हमारे पास यहाँ पे एक मरकज़ मौजूद है, जहाँ पे मंथली हम तकरीबन 500 से ज़ायद सेशंस डायलिसिस के कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं। और वबाई अमराज के बारे में बताएं, जिस तरह हमारे यहाँ डेंगू एक बहुत बुनियादी इशू है और हर साल डेंगू की वबा बहुत बुरी तरह से फैलती है। और अगर हम मुल्क भर में बात करें तो डेंगू के जो मराकज़ हैं वो स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर हॉस्पिटल में वार्ड मिले। स्पेशली अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पर स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जो उन्होंने रेफर कर देते हैं कि जी डेंगू का पेशेंट सिर्फ यहीं जाए, बाकी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। तो क्या राजी हॉस्पिटल ने इस हवाले से कोई काम किया है? देखिए, पहली बात है कि डेंगू का 95% पेशेंट ऐसा होता है जिसको सिर्फ इनिशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। 2 to 3% या 5% पेशेंट ऐसे होते हैं, बल्कि इससे भी कम, जिनको टर्शरी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए हमने हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड भी किया हुआ है, और उस मौसम में अक्टूबर-नवंबर का महीने होते हैं उसमें हम तैयार होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में हम मरीज़ों को यहाँ पे कैटर कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें टर्शरी केयर को रेफर करना पड़ता है पेशेंट, तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है उसको हम रेफर कर देते हैं। अच्छा, ये आपने मुझे बताया था कि मुल्क भर में इसकी काफ़ी ब्रांचेज मौजूद हैं अल राज़ी हॉस्पिटल की। तो अगर हम बात करें ऐसे इलाकों के हवाले से कि जो हमारे यहाँ देही इलाका जात की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो वहाँ पर भी इलाज की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, और वहाँ पर इस तरह के हाई क्वालिटी हॉस्पिटल भी मौजूद नहीं हैं। तो क्या अल खिदमत ने कोई ऐसा आपने कोई लायामल बनाया है कि देही इलाका जात में भी कोई आपका कोई मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस हो जाए या कोई मोबाइल हॉस्पिटल हो जो वहाँ के लोगों को भी कैटर कर सके? क्योंकि इतनी दूर से लोगों का फिर शहरों की तरफ रुख करना, यहाँ आना, इलाज करवाना, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। जी बिल्कुल, इसमें हम 2 हवालों से काम कर रहे हैं। एक, जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, हमारे पास इधर इस रीजन में भी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल हेल्थ क्लिनिक होते हैं जिस तरह सिंध के इलाका जाते हैं या जनूबी पंजाब है उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पास एक मोबाइल हेल्थ यूनिट है। लेकिन इसमें एक दूसरे पहलू से भी हम काम कर रहे हैं, वो है क्लाउड क्लिनिक। क्लाउड क्लिनिक ये है कि हमारा कोई मोबाइल यूनिट या पेरीफेरी में मौजूद हॉस्पिटल, जैसे यहाँ करीब में तलागंग में हमारा एक हॉस्पिटल है, इसी तरह से आलमाबाद स्वाबी में हमारा यहाँ से 1 घंटे के फासले पर एक हॉस्पिटल है। अब देही एरिया में हमें स्पेशलिस्ट कम ही मिलते हैं, और वहाँ पर ये इशू रहता है कि मरीज़ को फ़ौरन रेफ़र करना पड़ता है। क्लाउड क्लिनिक एक ऐसी फैसिलिटी है कि वहाँ पर हम ये क्लाउड क्लिनिक प्रोवाइड कर रहे हैं, तलागंग हॉस्पिटल में हमने प्रोवाइड कर दिया, और वहाँ पर हाई पावर कैमराज, और इसके अलावा उसके अंदर जो फैसिलिटी है वो ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ एक कंसल्टेंट अपनी स्क्रीन पर पेशेंट का जो भी चेकअप करना चाहे वो हाई कैमरे के जरिए उसके सामने आ रहा होता है, बल्कि डायरेक्ट आई से जो चेकअप होता है उससे ज़्यादा डिटेल्स वो देख रहा होता है। और फिर ये है कि उसी क्लाउड क्लिनिक के जरिए पेशेंट की ECG, हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर उसकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो वहाँ पर जो हमारा जो असिस्टेंट डॉक्टर होता है वो उसको मैनेज कर रहा होता है। तो ये फैसिलिटी भी है जो खिदमत ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो पेरीफेरी में है, दूर दराज इलाकों में है, वहाँ ये प्रोवाइड की है, और शहरों में मौजूद जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के कंसल्टेंट्स उन मरीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं भारतगांव शहर की इस हवाले से स्पेशल बात करूँगी कि भारतगांव ऐसा शहर है जो बिल्कुल इस्लामाबाद को साथ ही टच कर रहा है। वहाँ पर मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, और वहाँ की जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस हवाले से। और वहाँ पर अगर चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मौजूद हैं, और उसके अलावा अगर एक बड़े लेवल पर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन भी रहा है तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी ये जो है ना कि हमारी पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है, और अभी तक वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा।
تو کیا آپ لوگوں نے کوئی اپنی سروسز وہاں کے لیے بھی رکھی ہیں؟ کیا وہاں پر راضی ہاسپٹل کی کوئی برانچ موجود ہے بارہ کہو میں؟ راضی ہاسپٹل CBR ٹاؤن کے تحت ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے تحت ہم اپنے فلٹر کلینک الخدمت راضی لیب و کلینک کے نام سے بناتے ہیں. اس میں ہماری ایک برانچ جناح گارڈن میں ہے, ایک G11 مرکز میں ہے, ایک ابھی ہم نے چکری کے قریب قرطبہ سٹی میں ابھی پرسوں اس کا افتتاح ہوا ہے, وہاں پر شروع کی ہے. شاہ خالد کالونی ہمارے کورال کے پاس ہے, یہاں پر ہم ایک تیار کر چکے ہیں, اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں. ایک ہردو گہر میں اس وقت تیاری کے مراحل میں, تو اس لسٹ میں ہمارے پاس 12 کہو بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ جلد ہم وہ برانچ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ورکنگ کریں گے, وہاں پہ جگہ ارینج کر کے کریں. ہماری لسٹ میں 12 کہو موجود ہے. کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ صحت کے شعبے میں کوالٹی مینجمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, مریض آ رہے ہوں, وہاں یہ چیز اور بھی اہم ہو جاتی ہے. ہم نے اپنا الگ سے کوالٹی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو کہ اس کے اوپر مسلسل کام کرتا ہے. الحمدللہ ہم ISO سرٹیفائیڈ ہیں, ان کی ساری جو ریکوائرمنٹس اس کو پورا کر رہے ہیں, بلکہ اس کے بعد بھی ان کے وزٹ ہو چکے ہیں جن کو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کیا. تو الحمدللہ کوالٹی کے حوالے سے ہم نے الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور صحت کارڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر یوٹیلائز ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, ہم صحت کارڈ کے پینل پر ہیں, اور جو فیسلٹیز صحت کارڈ پر اویلیبل ہوں وہ سب ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ ان فیوچر آپ الراضی ہاسپٹل کو کس جگہ پہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے اس کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کو ورٹیکلی اسٹرانگ کریں, یعنی جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں الٹیمیٹ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ کا جب مریض ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس A to Z ساری فیسلٹیز ہوں. اس حوالے سے ہم نے ہمارے پاس جو ایریا ہے اس میں کنسٹرکشن کے بعد اب ہمارے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں اس میں ہم اسی کا ایک فلور اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بیک پہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے, وہاں ہم ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں. اس کو فرنٹ اس کا ہم ایک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہماری ایمرجنسی سروسز میں انشاءاللہ جو اب سے ہیں اس سے دگنا ہو جائیں گی. اس کے فنڈز بھی ارینج ہو چکے ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ چند دنوں میں کام شروع کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ چونکہ CBR ٹاؤن سواں ریور کے دونوں کناروں پر ہے, تو دوسری طرف جو ایگزیکٹو بلاک ہے وہاں پہ 8 کنال کی ایک اراضی ہم نے حاصل کی ہے, جس میں انشاءاللہ ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ملٹی سٹوری ہاسپٹل بنانے کا پلان کر رہے ہیں. لوگوں کو جہاں پر بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں, جہاں پر وہ بہت ساری سہولیات کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کی, وہیں ان کو دوسری طرف شکایات بھی ہوتی ہیں. تو کیا آپ کو کوئی شکایات فیس کرنا پڑی ہیں کبھی؟ بالکل, یہ تو بہت اہم بلکہ لازمی معاملہ ہے کہ جب بھی ہم پبلک سروسز میں جاتے ہیں تو لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں. تو اس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے کانشیس بہت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ شکایات جو ہوتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ شکایت برائے شکایت ہوتی ہے. جب بھی کوئی فرد کوئی پریشانی محسوس کرتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے, ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. ہم نے مکمل ایک شعبہ الگ سے بنایا ہوا ہے, ہمارے ایک ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر وہ شکایات کے شعبے کو دیکھتے ہیں, اور الحمدللہ ہم ہر شکایت کو فرسٹ رسپانس دیتے ہیں ان کو فون کر کے کہ آپ کی شکایت پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ریزالو کرنے کے بعد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس کو دوبارہ جائزہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکایات جو ہوتی ہیں یہ اداروں کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوتی ہیں. ہم اس پر ٹینس نہیں ہوتے, ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کریٹیکل وے سے دیکھتے ہیں اور اپنی تجاویز اور شکایات ہمیں دیتے ہیں. انہیں تجاویز کے تھرو پھر آپ چیزوں کو مزید بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی جگہ پر کھڑے ہیں تو یہ لوگوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں بتاتے ہیں, شکایت کی صورت میں یا تجویز کی صورت میں, ہم دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, ہمارے چینل کے توسط سے آپ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں اپنے ادارے کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الخدمت راضی ہسپتال CBR ٹاؤن اسلام آباد پچھلے 7 سال سے علاقے کے عوام کی خدمت کر رہا ہے, اور ہم اپنے مشن میں بہت یکسو ہیں. ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ صحت کی سہولیات
کم سے کم اخراجات میں دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے. لیکن اس طرح کے ادارے لوگوں کے تعاون ہی سے بنتے ہیں اور لوگوں کے تعاون ہی سے یہ بنتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فیوچر پروجیکٹس ہیں میں نے ادھر آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں یقیناً ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہسپتال لوگوں کا ہے، لوگوں کے لیے ہے، ہم اس کے انتظامات چلا رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے مریض جو یہاں پر آتے ہیں کہ جو اپنے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی الخدمت راضی ہسپتال CBR ٹاؤن اسلام آباد کو یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی ڈونیشن میں الخدمت راضی ہسپتال اسلام آباد کو یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں وزٹ کریں اور سرپرائز وزٹ کریں، اور اس میں ہماری سہولیات کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو کمی نظر آئے، چونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے، اس میں آپ ہمیں بتائیں، ہمیں توجہ دلائیں، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. جی ناظرین، ہم نے الخدمت راضی ہاسپٹل کے MD جناب طاہر فاروق صاحب سے گفتگو کی اور ان سے جانا کہ الخدمت راضی ہاسپٹل کس طرح سے کام کر رہا ہے. ابھی وقت ہوا یہاں پر ایک مختصر سی بریک کا، بریک پر ہم جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مینیجر ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ مسٹر ہارون الرشید صاحب. وہ ہمیں ہاسپٹل کا وزٹ کروائیں گے اور پھر ہم اوور آل آپ کو دکھائیں گے کہ الخدمت راضی ہاسپٹل کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے کیسے ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کے جو لیبارٹری سیکشن ہے وہ کیسا. اوور آل ہم آپ کو سارا اس کا وزٹ کروائیں گے. تو کہیں مت جائیے گا، ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ الخدمت راضی ہاسپٹل کس طرح سے لوگوں کو خدمات فراہم کر رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مینیجر ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ جناب ہارون الرشید صاحب. ان سے ہم جانیں گے، یہ ہمیں پورے ہاسپٹل کا وزٹ کروائیں گے کہ کس طرح سے یہ ہاسپٹل کام کر رہا ہے. سر، پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس میں جو آڈٹ کا سارا نظام ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ اس کا پراپر آڈٹ کا نظام صحیح چل رہا ہے؟ جی بالکل، اس کا آڈٹ انٹرنل بھی ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے، اور لوکل فرمز بھی آ کے اس کا آڈٹ کرتی ہیں، اور باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارا اس کا نظام چل رہا ہے. تو آپ ہمیں سب سے پہلے کہاں کا وزٹ کروائیں گے؟ میں آپ کو یہاں سے ہاسپٹل کا فرنٹ ڈیسک کا وزٹ کرواتا ہوں. اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کی جتنے بھی ہمارے انڈور آؤٹ ڈور پیشنٹس جہاں پہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں گا. پھر اس کے بعد لیب کا وزٹ کرواؤں گا. باقی آپ رومز اور وارڈز بھی دیکھ سکتے ہیں. چلے ناظرین، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل کیسے کام کر رہا ہے. یہ ہمارا فرنٹ ڈیسک ہے. پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں سب سے پہلے اس فرنٹ ڈیسک کے اوپر آتے ہیں، وہ اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. اس کے بعد جس اسپیشلٹی سے ڈاکٹر سے انہوں نے اپنا چیک اپ کروانا ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا چیک اپ ہوتا ہے. الخدمت راضی ہاسپٹل کی فارمیسی ہے، یہاں پہ بھی پیشنٹس کو تقریباً 5% ڈسکاؤنٹ کے اوپر میڈیسن مل رہی ہوتی ہے. اچھا، جو پیشنٹس یہاں ہاسپٹل میں آتے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ صرف ان کے لیے ہے یا آؤٹ سائڈرز بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ اس کو تمام آؤٹ سائڈرز بھی اویل کر سکتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ کور کر رہے ہیں، تو یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ سر، جس طرح باقی بڑے اسپتال ہیں اسی طرح کی آرگنائزیشن نے بنائی ہے. تو میڈیسن ہے، سرجری ہے، سرجیکل اسپیشلٹیز ہیں، میڈیکل اسپیشلٹیز ہیں. تو جس طرح ایک عام جنرل ہاسپٹل ہے، ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو الٹیمیٹلی ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہے اس میں ڈیولپ کریں. آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں؟ میں جنرل میڈیسن ہے. جی جنرل میڈیسن ہے. تو یہاں پر بتائیں، یہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں تو ان کی جو تمام تر بنیادی ضروریات ہیں وہ یہ ہاسپٹل کور کر لیتا ہے؟ ہاں، موسٹلی جو او پی ڈی کی مطلب پیشنٹس ہیں ان کو تو ہم تقریباً کافی دیکھ لیتے ہیں. ہماری پاس ایک اچھی لیبارٹری ہے اور ایکس رے کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. سی ٹی اسکین نہیں ہے، لیکن سی ٹی اسکین کے لیے ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کہ بھئی جب ہم پیشنٹ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہو تو پریفرینشل ان کو ٹریٹ کیا جائے وہاں پہ اس فیسلٹی میں. اور ہم ان کو ایمبولینس وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں پیشنٹ کو جو ہمارے یہاں داخل ہوتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں سے سی ٹی اسکین
स्कैन एडवाइस किया जाता है। ये ऑर्थोपेडिक क्लिनिक है हमारा, इसके साथ फिर आगे डेंटल क्लिनिक मौजूद है और टक शॉप भी मौजूद है यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर हम चलेंगे गायनी की तरफ। जी, आपका नाम क्या है सैयद इस्माइल शाह, और आप यहाँ पे क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर। जो मुस्तहिक और गरीब पेशेंट होते हैं उनको असेस करके उस हिसाब से उनको डिस्काउंट कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, किसी को फ्री कर दिया, जो थोड़ा कहते हैं जी हम कुछ दे देते हैं, उनसे ऑफ ले लिया, बस इस तरह से उनको असेसिंग करनी होती है उनकी। तो जो हमारे पास ज़कात के डोनेशन के पैसे होते हैं उसमें से उनको रिलीफ दे देते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये इदारा कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने प्रॉपर इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि जहाँ पर ये बैठकर मरीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो नादिर और मुस्तहिक अफराद हैं जो पैसे नहीं दे सकते या ज़रूरतमंद हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर इस जगह से उनको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिल जाता है, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका इलाज हो जाता है। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजाहिद। आपके पेशेंट यहाँ पर एडमिट है? जी, पेशेंट एडमिट है। किस सिलसिले में आए हैं? डिलीवरी के सिलसिले में। तो यहाँ पर आपने राजी हॉस्पिटल को कैसा पाया है? बेहतरीन पाया। ये तकरीबन 5वीं डिलीवरी है कि मेरे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के वो भाई जो है ना वो बड़ा केयरिंग है, उमर भाई जो एडमिन है, अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पेमेंट का भी इशू हो तो हॉस्पिटल वाले उनको रिलीफ दे देते हैं पूरा। यानी आप मुकम्मल सेटिस्फाइड हैं इस हॉस्पिटल से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहीं और नहीं जाते। जितने भी मेरे रेफरेंस से लोग आते सारे यहीं पे ही आ रहे। तो हमारे चैनल के तवज्जुह से आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे उस हॉस्पिटल के हवाले से? लेकिन लोगों को पता नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ आके एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा दोबारा यहाँ से जाएगा। जैसे मैं पहले शिफा से ट्रीटमेंट कर रहा था, एक बेटा वहाँ से हुआ, और देन वहाँ से मुझे पता चला राजी का, उसके ऑनवर्ड में सारा यहीं पे आ रहा हूँ। ये हमारे कोलीग हैं असिस्टेंट मैनेजर एडमिन मिस्टर उमर जंजुआ साहब। ये आपको इंशाल्लाह गायनी के और गायनी से रिलेटेड जितने भी वार्ड्स और ओटीज़ हैं वो विज़िट करवाएंगे। और उमर जंजुआ। थैंक यू सो मच हारून भाई। बेसिकली हमारा ये जो आईपीडी वार्ड है ये 3 जो है डिपार्टमेंट के साथ मुश्तमिल होता है, उस पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास आईपीडी वार्ड आ जाता है और साथ प्राइवेट रूम आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी इंडोर पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके एडमिट होते हैं। इसके बाद देन जिसकी भी अगर पेशेंट ने लेबर रूम में जाना है तो देन वो उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, और अगर किसी की सर्जरी होनी है तो देन वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ मूव कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट इंडोर पेशेंट जब एडमिट होते हैं तो हमारे यहाँ पे इंडोर में यहाँ पे आ जाते हैं। इससे आगे हमारे पास जो है रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, शेड रूम्स हैं, देन वार्ड्स हैं। इसमें टोटल जो हमारी कैपेसिटी है इस टाइम सिर्फ आईपीडी की वो 30 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल है। इस सेक्शन के साथ हमारा NICU है, जिसमें जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं वो यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी वो यहाँ पे आते हैं और हम उनको रिटेन करते हैं। और अगर लेट्स सपोज अगर उनको हमारे जो वहाँ पे स्पेसिफिक जो डॉक्टर्स हैं NICU के वो वहाँ के उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और देन फिर हार्डली 2 दिन या 3 दिन के बाद जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो वो यहाँ से मूव हो जाते हैं। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हम आपको अपने रूम्स का विज़िट भी करवा देते हैं। हमारे पास 7 प्राइवेट रूम्स हैं, और उसके साथ हमारे पास कुछ जो है तकरीबन 5 to 6 जो है शेड रूम है, और देन उसके बाद हमारे पास वार्ड है आगे, और जो वार्ड है उसकी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 10 बेड्स की है। उसमें हमारे एक एक्सटेंशन जो है शामिल है, 10 बेड्स हमारे और ऐड हो जाएंगे, और वो हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, और इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 मंथ्स के अंदर वो हमारी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और हमारे फिर बेड की जो कैपेसिटी है वो 10 बेड्स के ऐड होने के साथ वो 40 पे हो जाएगी इंशाल्लाह हॉस्पिटल की। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा आगे वार्ड भी आ चुका है, ये वार्ड है, और साथ ये हमारे साथ प्राइवेट रूम्स हैं, और हर रूम के अंदर हमारे पेशेंट जो एडमिट हैं और उसकी स्लिप जो है हमारे इसके बाहर डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे हमारा वार्ड आ जाता है, और यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे हम अपने NICU की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास पीड्स वेंट मौजूद है, और उसके साथ हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं। जब आप न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तो हम उसमें रखते हैं, जिसमें हमारे पास 4 जो है वो वार्मर मौजूद हैं, और इसमें सारी जो चीज़ें अब वहाँ पे चल के हम आपको लाइव दिखाते हैं। अब हम NICU के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो अब आप आके जो है देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है, हमारी इक्विपमेंट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास वार्मर्स मौजूद हैं जिसके अंदर कंप्लीट जो है अल्हम्दुलिल्लाह से फिल हैं, और इस टाइम हमारे पास जो है 7 to 8 जो है वार्मर हैं, और उसके अंदर बेबी जो है मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो राइट साइड पे जो है हमारे पास जो बच्चे को हीट देने के लिए वार्मर यूज़ होते हैं वो मौजूद हैं।
3 मौजूद हैं, जिसमें से वो तीनों जो है ऑपरेशनल हैं। इसके साथ बैक साइड पे हमारे पास पीड्स जो है वेंट मौजूद है, वो भी ऑपरेशनल है। और अल्लाह ना करे अगर इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई बच्चा वेंट पे जाता है तो हम उसको यहाँ पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। रूम 1 और रूम 2 जो IPD के अंदर लोकेटेड हैं, ये स्पेसिफिक जो है पीड्स वार्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। इसकी कैपेसिटी 4 है, और अगर कोई बच्चा जो है 10 साल से कम उम्र का है, उसने एडमिट होना है, तो वो हम यहाँ तरह जानलेवा बीमारी है कि फिर बाद में इसके बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, फिर ब्लड लगाना पड़ेगा, पूरा जो है ना इसकी पूरा ख़ानदान मुतासर होता है एक छोटा सा टेस्ट ना करने की वजह से। ये हमारे पास हेमाटोलॉजी मशीन है, इस पर हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो कहते हैं, इसमें पेशेंट की पूरा प्रोफाइल होता है कि वो इस टाइम जो है ना उसके हेमोग्लोबिन कितना है, उसका प्लेटलेट कितना है, बाकी उसकी आयरन की कमी हो या जितना भी उसके रिलेटेड चीज़ें हो जो ब्लड में है, वो सारे इस मशीन से हम परफॉर्म करते हैं। ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, तकरीबन इसमें 1 to 2 मिनट्स में हमें रिपोर्ट देते हैं, और ऑटोमेशन है। तकरीबन 35 पैरामीटर ये मशीन हमें देते हैं, और जो पेशेंट को हम डिलीवर करते हैं थ्रू रिपोर्ट में। ये मशीन कुबास जो रोश कंपनी का है, इस पर हम जितने भी हार्मोन है वो परफॉर्म करते हैं। वायरलॉजी जो हेपेटाइटिस B, C, HIV वो भी इसी पर परफॉर्म हम करते हैं। ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, फुल ऑटोमेशन है। और इसके अलावा इस पर जितने भी हार्मोन है, जो थायराइड प्रोफाइल है और जो फीमेल के रिलेटेड है, जो FSH है, प्रोलैक्टिन वगैरह, वो टोटल इस पर हम करते हैं। ये फुल ऑटोमेशन है, और इसमें कोई जो हम सैंपल सिर्फ रखते हैं और साथ पूरा डिटेल पेशेंट को खुद ऑटोमेटिकली उठाते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी रोश कंपनी का है। इस पर हम रूटीन के जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुनोगे लिपिड प्रोफाइल, शुगर की टेस्ट है, LFT, RFT, ये भी फुल ऑटोमेशन है। मतलब इसमें कोई वो एरर के चांसेस नहीं है, सारे के सारे टेस्ट खुद परफॉर्म करते हैं, रिएजेंट भी खुद उठाते हैं, और रिजल्ट भी थ्रू हमें सॉफ्टवेयर देते हैं। ये मशीन हम इस्तेमाल करते हैं यूरिन आरी के लिए। अमूमन डॉक्टर लिखते हैं पेशेंट को यूरिन आरी की टेस्ट करवाए। पहले ज़माने में था कि वो हम माइक्रोस्कोपी मैनुअली करते हैं, इस टाइम जो ना ऑटोमेशन आ गया, ये केमिस्ट्री भी खुद कर दे और माइक्रोस्कोपी भी खुद कर दे, तो हमें सिस्टम में देते हैं। मतलब आसानी हो गया मरीज़ के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद परवेज़ अंसारी। और आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी है पब्लिक हेल्थ। मैं यहाँ पर डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और उसमें जो है सारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पब्लिक हेल्थ, जो कि एक प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट है हेल्थ का। क्लिनिकल साइड होता है, ये जो है प्रिवेंटिव साइड है। तो आपने ये अलखिदमत राजी अस्पताल में आपका कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए? मुझे अब तकरीबन मार्च में 4 साल हो जाएंगे। तो आपने इस हॉस्पिटल को कैसा पाया है? यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही है कि ये एक फलाही हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं तो एक अपनी पूरी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर होकर यहाँ आया हूँ। तो इसमें जो है पेशेंट को इसलिए वापस नहीं भेजा जाता कि वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस लिहाज से बाकी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से ये बहुत बेहतर है। यानी हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर डिलीवरी देना है। जी आपका नाम क्या है? हामिद इमरान। और आप यहाँ डायलिसिस यूनिट में क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए यूनिट इंचार्ज डायलिसिस टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास 7 यूनिट है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। ऑलमोस्ट हम 21 पेशेंट हैं टोटल, जिनको हम एंटरटेन कर रहे हैं 3 शिफ्ट्स में। ठीक है, और वीकली हमारे ये 63 पेशेंट है टोटल, जो ट्वाइस वीकली पे डायलिसिस परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हमारे पास C और नेगेटिव हेपेटाइटिस B, C, जी C नेगेटिव हम एंटरटेन कर रहे हैं। 5 यूनिट हमारे पास हेपेटाइटिस B, C नेगेटिव के हैं, और 2 यूनिट हमारे पास C पॉजिटिव के हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। क्या हाल है आपका? ठीक। यहाँ पर आपका इलाज हो रहा है? हाँ जी। अब कैसी तबीयत है? बहुत ठीक। ठीक है तबीयत? हाँ जी। जी क्या नाम है आपका? मुसैयब नाम है मेरा। ये कौन पेशेंट है एडमिट? वालदा है मेरी। अच्छा, इनको क्या हुआ था? इनकी किडनी फेलियर था, जिसकी वजह से वैसे BP का इनको मसला था, जिस वजह से किडनीज फेल हुए थे, तो उसके बाद फिर डायलिसिस। अच्छा, ये राजी हॉस्पिटल को कैसा पाया आपने? और राजी हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट डायलिसिस है, क्योंकि इससे पहले हम शिफा इंटरनेशनल से करवा रहे थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी होते हैं डायलिसिस। जब हम यहाँ आए तो शिफा से अच्छी क्वालिटी है इनकी, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि टाइमिंग्स और स्टाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ऑन टाइम चीज़ें मिलती हैं। हमारे MD खुद यहाँ पे इमामत करते हैं, और सारे जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है वो नमाज़ पढ़ता है, जो अवेलेबल हो। उसके बाद दोबारा एक और जमात होती है, उसकी भी इसी तरह बाजमात नमाज का एहतमाम होता है। उसके अलावा कुरान की रोज़ाना सुबह के वक्त कुरान की क्लास भी होती है 1 घंटे की।
جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور آپ یہاں پہ کیا ذمہ داری ہیں آپ کی یہاں پر؟ میں راضی ہاسپٹل اسلام آباد میں چیف فائنینشیل آفیسر کی ذمہ داری ہے میری. تو فائنینشیل پروسیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو راضی ہاسپٹل ہے یہ ویلفیئر کے حوالے سے اس کو ڈونیشن کیسے ملتی ہے اور اگر ڈونیشن پوری نہ ہو تو آپ اس کو کیسے ریکور کرتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیں ہمارا جو ماڈل ہے ہاسپٹل کا فائنینشیل ماڈل وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلے تو بہت اکنامیکل ریٹس ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کو افورڈ نہ کر سکے تو ہمارے ہاں ویلفیئر کا نظام ہے. ہم زکوٰۃ سے مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ہسپتال کی توسیع کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے اور ہم معیاری علاج فراہم کرتے ہیں. اس وجہ سے آئے دن جو ہمارا فٹ فال ہے وہ بتدریج اضافہ اس میں ہوتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں مسلسل ہسپتال کی توسیع, طبی آلات کی خریداری اور اس کے اضافے کے لیے ہمیں رقومات چاہیے ہوتی ہیں جس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں عطیات کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, خیرات کے لیے. اور جنرل پبلک جو عام عوام ہے جو خود یہاں علاج کے لیے بھی آتی ہے اور دیکھتی ہے تو وہ اس میں اپنا تعاون کرتے ہیں جس سے ہم اسپتال کی جو توسیع کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. لوگوں سے آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں فنڈنگ کے حوالے سے تو آپ ہمارے چینل کے توسط سے کر سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے میں تمام لوگوں سے جو میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ الخدمت راضی اسپتال اسلام آباد جو اکتوبر 26 2017 سے طبی خدمات انسانیت کو فراہم کر رہا ہے وہ اس میں دل کھول کر اپنے عطیات, زکوٰۃ, خیرات کے طور پر دیں. اور یہ ایک پبلک پلیس ہے. یہاں پر سوسائٹی کی جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی ہیلتھ امپروو کرنے سے وقوع پذیر ہوتی ہے. یہ پروسیس الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. یہاں پر ہم سب کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے صحت کے اعتبار سے مستفیض ہو سکیں. جی ناظرین, یہ الراضی ہاسپٹل والوں کی ایمبولینس سروس ہے اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جس بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کی ایمبولینس ہے. اس میں تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جدید طرز کی ہے اور اس میں اس کو فلی اکوپڈ کیا گیا ہے. جی ناظرین, ہم نے آپ کو الخدمت راضی ہاسپٹل کا وزٹ کروایا, ہم نے یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر سے ملوایا, تمام تر اکوپمنٹ دکھایا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلفیئر ہاسپٹل ہونے کے باوجود یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. یہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. تمام تر ڈاکٹرز پوری تندہی کے ساتھ یہاں پر پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں اور نہ صرف نادر اور ضرورت مند افراد بلکہ اوور آل تمام تر لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ہاف پرائز میں تمام تر مریضوں کی سہولیات کو پورا کر رہا ہے. اور جس طرح سے ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر چارجز بہت زیادہ ہیں, لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے, تو وہ یہاں الخدمت راضی ہاسپٹل میں آ کر اپنا ایک کمفرٹیبل زون میں اور بہت اچھا اور سستا علاج کروا سکتے ہیں اور معیاری علاج کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.